بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروفیسر اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو تحریک انصاف نے بالآخر بڑا لیڈر قرار دے دیا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور خاص اب کے لیے این آر او مانگنے کے لیے نئے نئے راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، نئے نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ کان ادھر سے نہیں پکڑنا اور گھما کے پکڑنا ہے، لیکن پکڑنا بالآخر کان ہی ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے ان لوگوں سے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ہے جن سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، یا جن کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے تحفظات ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن کی اب پی ٹی آئی کی صفوں میں کوئی گنجائش نہیں رہی، اور پی ٹی آئی نے خود سے ان کو الگ کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ناراضگی اور غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ رہنما جو 9 مئی کے واقعات کے بعد سے روپوش ہے، جنہوں نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا، وہ اب تک منظر عام پر کیوں نہیں آئے؟ خان صاحب کے سخت پیغامات کے باوجود حماد اظہر، میاں اسلم اور مراد سعید، شبلی فراز یہ کہاں غائب ہے اور کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ اس پر کریں گے بات۔ اس کے علاوہ کل حافظ صاحب کی ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو نے قیامت ڈھا دی۔ تو حالت یہ ہوگی کہ ایک طرف حافظ صاحب عمران خان کی منجی ٹھوک رہے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ نے بھی خان صاحب کی منجی ٹھوکنا شروع کر دی ہے۔ اور اب لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو چاروں طرف سے مایوسی نے گھیر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر کے حوالے سے خبر یہ کہ ٹویٹر پر پابندی وقتی طور پر اٹھا لی گئی ہے۔ آج اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم کیس کی سماعت بھی ہونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آج عمران خان اور شاہ قریشی اور بشا بی بی کے کیسوں کا فیصلہ کرے گی، ان کی ضمانتوں کی درخواستوں کو سنے گی۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ قریشی ملزم ہیں، ان کو عدالت نے سزا سنا رکھی ہے۔ اس سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے۔ ایک تو اس کیس کو عدالت سنے گی، دوسرا کیس بشا بی بی اور عمران خان کے خلاف توشہانہ کیس میں سزا کا ہے۔ دونوں کیسوں میں 2 الگ الگ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ ایک میں سزا معطلی کی درخواست ہے اور دوسری میں ان کی بیل کی درخواست ہے۔ یہ بڑا اہم کیس ہے جو کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب دونوں سنیں گے۔ اور یہ 50-50 کی صورتحال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں گل حسن اورنگزیب ان کے ہمیشہ فیصلے تحریک انصاف کے حق میں آتے ہیں، تو ممکن ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل جائے۔ جس طرح کا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ چل رہا ہے تحریک انصاف کا، اچھے بچوں کی طرح جب سے الیکشن ہوا ہے وہ اسمبلیوں میں بھی آگے ہیں، اسمبلیوں کو بائیکاٹ بھی نہیں کیا، اور انہوں نے وہ تمام پروسیس جو کہ حکومت سازی کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان سب میں حصہ لیا ہے۔ باوجود اس کے شور شرابہ کیا گیا، مینڈیٹ کا شور مچایا گیا، لیکن اتنا شور مچانا تو ان کا بنتا ہے تاکہ ان کے ووٹر سپورٹر کو کم از کم یہ تو احساس ہو کہ ان کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے لیے راستے تلاش کر رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اس کی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مریم نواز کا چیف منسٹر پنجاب منتخب ہونا پاکستان کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔ تو ایک بڑا ہی سافٹ امیج دنیا میں پاکستان کا گیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں خاتون چیف منسٹر آ گئی ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے اس پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے، مسرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ وہ امریکہ ہے جس سے پی ٹی آئی کے لوگ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے کردار ادا کرے گا، اور وہ تحریک انصاف کے دھاندلی کے نیریٹو کو سپورٹ کرے گا۔ تو ایک طرف عمران خان جو امریکہ پر الزام لگاتے رہے، اور دوسری طرف ان سے مدد کی توقع کرتے رہے، دونوں توقعات ان کی پوری نہیں ہوئی۔ امریکہ نے شہباز شریف کو بھی وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی ہے، اور اس کے بعد مریم نواز کے حوالے سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ بیان وہ کہتے ہیں نا دل پہ چھریاں چلانے کے لیے کافی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، اور امریکہ پاکستان کے ساتھ جو اتحاد ہے اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکہ اور پاکستان کے مفادات کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ شہباز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز رکھیں گے، اور خواتین کو ملک کے سیاسی دھارے میں شامل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کے
منتظر ہیں۔ تو یہ امریکہ کی جانب سے یہ بیان جو ہے بڑا اہم بیان ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک طرف تو امریکہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم کر چکا ہے، بلکہ امریکہ سمیت دنیا کے تمام بڑے ممالک شہباز شریف کی حکومت کو تسلیم کر چکے ہیں، اور پاکستان میں جو دھاندلی کے حوالے سے فضا بنی ہوئی تھی وہ اب کافی حد تک چھٹ گئی ہے۔ اس کے علاوہ چین نے 3 دہائیوں سے جاری وزیر اعظم کی پریس کانفرنس کی روایت ختم کر دی ہے۔ چین کی سالانہ قانون ساز اجلاس کے بعد وزیر اعظم ہمیشہ پریس بریفنگ دیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن ترجمان کے مطابق خاص حالات کو چھوڑ کر اگلے چند سالوں تک چینی وزیر اعظم پریس کانفرنس نہیں کریں گے، بلکہ سوال و جواب کے سیشن نچلے درجے کے اہلکار کریں گے۔ 1993 سے چین کے وزیر اعظم سالانہ پارلیمانی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عالمی سطح پر براہ راست نشر ہونے والی نیوز کانفرنس میں چینی اور غیر ملکی صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم کام ہے۔ یہ خبر میں نے اس لیے شیئر کی ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہ کام ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو بات کرتے ہیں اس کا پورے معاشرے پر اثر پڑتا ہے، بلکہ پاکستان کے داخلی اور خارجی تعلقات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو بے تکان اور بلا وجہ بولنے کی عادت ہے، جس طرح کل شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے خود کو اپوزیشن لیڈر قرار دے بیٹھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو بولتے ہوئے اپنے الفاظ کا دھیان رکھنا چاہیے۔ خان صاحب اس بات پر بڑا فخری انداز میں کہتے تھے کہ وہ پرچی دیکھ کے نہیں پڑھتے، وہ بے تکان بولتے ہیں، لیکن ان کا بولا ہوا پاکستان کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہوا ہے شاید اس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے۔ خان صاحب کی اسی غیر محتاط گفتگو، ایک تو ہوتا ہے اپنے کسی کے سوال کا جواب دیا، میڈیا سے بات کی، ایک آپ نجی محفلوں میں بھی گفتگو میں اتنے غیر محتاط ہو جاتے ہیں کہ جس کا صرف جو ہے وہ صرف آپ پر نہیں پڑتا بلکہ ملکوں کے تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلیمان کے حوالے سے یہ واقعہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب ان کے جہاز میں امریکہ گئے تھے اور پھر انہی کے جہاز میں ان کے حوالے سے غیر محتاط گفتگو کرتے پائے گئے، جس کے بعد سے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں رہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی یہ روایت کام کرنا چاہیے کہ وہ براہ راست انٹریکشن کرنے کی بجائے یہ کام جو ہے وہ دیگر سرکاری اہلکاروں پر چھوڑے، تاکہ ان کے کہے ہوئے الفاظ جو ہے وہ ان کی ایک قدر و قیمت رہے۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم کوئی غیر محتاط زبان استعمال کرتا ہے یا کسی بارے میں کوئی پریڈکشن غلط کر دیتا ہے تو اس کا اثر پاکستان کی معاشی حالت پر پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب بڑے قابل آدمی ہیں، لیکن جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو ڈیل کر رہے تھے تو وہ پاکستان کے اندر جو آئی ایم ایف سخت کنڈیشنز لاگو کرنا چاہتا تھا اور ٹیکسز لگانا چاہتا تھا، اس کو بھی مسکرا کر بیان کرتے تھے، جس سے لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑی غیر محتاط اور غیر سنجیدہ رویہ ہے، زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو میں نے اس لیے برسبیلی تذکرہ ایسے بات کر دی کہ اگر پاکستان میں سیاسی استحکام لانا ضروری ہے تو پھر جو بڑے لوگ ہیں ان کو اپنے بیانات یا اپنی پریس کانفرنس سے گریز کرنا چاہیے۔ گو کہ ہمارا جمہوری ملک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے، اور ہم تو مسنگ پرسن پہ بھی عدالت جو ہے وہ بلا لیتی ہے وزیر اعظم کو اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ بتائیں کہ لوگ کہاں غائب ہیں، تو پرائم منسٹر بیچارہ کیا جواب دے گا؟ یہ کام ایجنسیوں کا ہے، اداروں کا ہے، جن سے آپ کو پوچھنا چاہیے ان سے آپ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ اب پی ٹی آئی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوا ہے؟ کل علی محمد خان صاحب ایک ٹاک شو میں گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے اس ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے، جو کہ پی ٹی آئی کا ایک قومی ترانہ ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، نہ ان کو ان سے آگے کچھ نظر آتا ہے نہ پیچھے نظر آتا ہے۔ اس قومی ترانے کے بعد انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی جس سے اندازہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی جو سمت ہے وہ کیا چل رہی ہے، اب وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ بس کریں یار، اب آگے چلیں، اب بڑے لیڈر کو باہر نکالیں۔ خان بڑا لیڈر ہے، قوم کو کھٹا کر سکتا ہے، میاں صاحب خود بڑے لیڈر ہیں،
میاں صاحب، خان صاحب، زرداری صاحب، صدر مملکت عارف علوی صاحب کو میں نے ریکویسٹ بھیجی تھی. اس پہ ظاہر ہے ان کی کوئی اپنی مجبوریاں ہوں گی کہ بھئی صدر ہاؤس میں ان بڑے لیڈران کو بٹھائیں. دیکھیں سب کو پتہ ہے عمران خان دہشت گرد نہیں ہے، سب کو پتہ ہے زرداری صاحب کو خدا نخواستہ ملک دشمن نہیں ہے، سب کو پتہ ہے نواز شریف غدار نہیں ہے. یہ سب اس ملک کے لوگ ہیں، صرف سیاست لیکن اپنی خان ہے. صاحب کے بار بار ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں. اب بلاول بھٹو آن ریکارڈ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے بار بار خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمارے سے ملنا ہی نہیں چاہتے، کہ وہ کہتے ہیں مجھے ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا. دیکھیے یہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا نخواستہ شاید دل سے چاہتے ہی نہ ہو کہ یہ ملک آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف بڑے لیڈر ہیں اور آصف زرداری صاحب بھی بڑے لیڈر ہیں، تو یہ سب کو پتا ہے کہ یہ غدار نہیں ہے. اتنی بڑی چینج پی ٹی آئی کے اندر کیسے آئی اور پی ٹی آئی اب کیا نیا بیانیہ لے کے مارکیٹ میں آ رہی ہے اور اتنی سافٹ لینگویج اور تمام لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا، یہ تو پی ٹی آئی کی روایت ہی نہیں ہے. اس کا نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ علی محمد خان صاحب کی بینڈ بج رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹھیک ٹھاک بینڈ بج رہی ہے، لیکن علی محمد خان کا یہ جو رویہ ہے وہ میں اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا کہہ رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مناسب رویہ ہے. اور میں نے پچھلے ایک دو پروگرام میں کہا تھا شاید عمران خان کچھ سیکھ رہے ہیں، سیکھ چکے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ کچھ چیزوں کا احساس تو ہونے لگا ہے. شاید وقت نے انہیں قائل کر لیا کہ ان کی ڈائریکشن غلط تھی، یا وہ مس ڈائریکٹ تھے، یا وہ استعمال ہو رہے تھے، یا ان کو ایک ہی طرف کا جو ہے وہ پکچر نظر آ رہی تھی، دوسری طرف کی تصویر کا دوسرا رخ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. تو اب تصویر کے دونوں رخ انہیں نظر آنا شروع ہوئے، یا پھر انہیں وہ پیغام جو دیا گیا تھا جس کے عوض کے پی کی حکومت میں ان کو کھلم کھلا من مانی کرنے دی گئی کہ آپ کے پی کی حکومت لے لیں، وہ پیغام یہی تھا کہ آپ نے اچھے بچوں کی طرح اب آگے بڑھنا ہے اور ملک میں کوئی سیاسی بدمزگی پیدا نہیں کرنی. تو علی محمد خان کے اس کنفیس کے بعد اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ بیٹھ جائیں اور معاملات کو سیاسی طریقے سے آگے بڑھائیں. دوسرے لفظوں میں عمران خان کو ایوان صدر بلا کر این آر او دے دیا جائے اور صدر عارف علوی کی رخصتی سے پہلے دے دیا جائے. اب عارف علوی صاحب کی رخصتی میں 2-2.5 دن رہ گئے ہیں، اب ان کی مایوں شروع ہو جائے گی، پھر ان کی باقی جو رسومات ہیں مہندی لگانے والی وہ شروع ہو جائیں گی، ڈھولکی وولکی شروع ہو چکی ہے، تو 9 کو تو ان کی رخصتی ہے. تو اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو بارات ان کی نکلنی ہے اور ایوان صدر میں نئے دلہا نے آنا ہی آنا ہے. لیکن اس کے باوجود علی محمد کو ہوپ یہ ہے کہ صدر عارف علوی جو ہے وہ اس معاملے کو پیچ اپ کرا سکتے اگر یہ سارے رہنما بیٹھ جائیں. تو ان کی یہ خواہش میرا خیال ہے کہ پوری نہیں ہوگی، لیکن ان کی طرف سے اتنا بھی کہنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور پریس کانفرنس کل ہوئی ہے جس میں اسد کیسر اور شیر افضل مروت بیٹھے تھے اور دونوں نے ان یوٹیوبر سے لا تعلقی کا اعلان کیا جو کہ پی ٹی آئی کے صفوں میں انتشار پھیلاتے ہیں. حیدر مہدی اور اس کے علاوہ عادل راجہ، یہ دونوں ایکس سروس مین سوسائٹی کے ایکس سروس مین ہیں، یعنی ایکس فوجی ہیں، اور ان کے جو کریڈینشل ہیں، ان کے جو رینکس ہیں وہ چھین لیے گئے تھے، ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ مضبوط ہو اور ہماری عدلیہ آزاد ہو. اس کے لیے ہم کرتے ہیں تو ہم اس قسم کی کمپین کی مذمت کرتے ہیں. مجھے جو کیا نام ہے، عادل راجہ اور حیدر مہدی، تو میں ان سے تمام پاکستانیوں کو، اپنی پی ٹی آئی ورکر کو کہتا ہوں کہ اس قسم کی کسی بھی پروپیگنڈے کو آپ جو ہے نا اپنے سامنے مطلب اس کے اوپر اعتماد نہ کریں. اور طارق صاحب کا جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. طارق صاحب کا اپنا ترجمان ہے، اپنا میڈیا ہے، اس کا نیریٹو جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کو سمجھ جائے. ان کے بارے میں تحریک انصاف نے خود کو یعنی ڈسٹنس کر لیا اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا. اس کی وجہ سیدھی سادھی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اکساتے ہیں، اور ان کے اکسانے کی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا. اب 9 مئی کے جو اصل کردار ہیں وہ تو ابھی بھاگے ہوئے ہیں، جن کے صرف نام تھے یا جو معاونت کر رہے تھے یا جو بہک کے یا بہکائے گئے وہ باہر آ چکے ہیں، وہ اب قومی سیاست اور کر رہے ہیں، اس کے دھارے میں شامل ہے. تو اسد کیسر، شیر افضل مروت، شاندانہ گلزار اور علی محمد خان جیسے لوگ اب
پی ٹی آئی کو ایک مثبت راہ پر، یعنی وہ جو سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے اس پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر انہیں عمران خان کی حمایت حاصل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر سب کچھ کر رہے ہوں. اور بیرسٹر گوہر بھی اس میں شامل ہے. اب بیرسٹر گوہر ایک سمجھدار انسان ہے. کل انہوں نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی وہ بڑی خوفناک تقریر تھی اور بڑی یعنی گرما گرم تقریر تھی، جس پر خود اہل یوتھ حیران ہے کہ یہ والا بیرسٹر گوہر کہا تھا. تو بیرسٹر گوہر اتنا سمجھدار آدمی، اس نے تقریر پارلیمنٹ سے باہر نہیں کی، ورنہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو کئی اور رہنماؤں کے ساتھ ہو چکا ہے. تو پارلیمنٹ کے اندر تقریر اس نے اس لیے کی کہ پارلیمنٹ ہی ایک مناسب فورم ہے، اور بحیثیت ایم این اے یا اس وقت جو پارٹی کی چیئرمین شپ ان کے پاس ہے وہ یہ تقریر کرنے کا استحقاق رکھتے تھے. اور پارلیمنٹ میں آپ جو کچھ مرضی کہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کی رائے ہے، تو کوئی آپ کو نہیں روکتا، لیکن سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اداروں کے تصدیق کرنا یا لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، وہ تو پھر آپ کو ظاہر ہے جن کی آپ بات کریں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ دو واقعات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں. میں آپ کو باقاعدہ پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ لینگویج بھی بدل گئی ہے، باڈی لینگویج بھی بدل گئی ہے، اور شعیب شاہین جیسے ہاکسز وہ بھی سائڈ لائن ہو گئے ہیں. شعیب شاہین تو ویسے ہی فارغ ہو گیا، ایک تو الیکشن ہار گیا اور دوسرے پی ٹی آئی کے اندر اس کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی. تو اب پی ٹی آئی کے اندر واضح طور پر ایک تفریق نظر آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں تحریک انصاف کے لوگ عمران ریاض سے بھی خود کو ڈسٹنس کر لیں گے، اور ایسے بہت سے لوگوں سے ڈسٹنس کر لیں گے جو کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اکساتے ہیں. مثلا ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغام آ رہے ہیں، اور زیادہ تر پیغام آج کل ٹویٹر کے ذریعے آتے ہیں، اور یہ لوگ وہاں پر کمپین چلا رہے ہیں کہ اب جو بھی دنیا کا کوئی حکمران شہباز شریف کو مبارکباد دینے آئے تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑو، اس کی بینڈ بجا دو. تو ان کی سوچ تو یہ ہے، یہ ہمیشہ لڑائی اور کانفلکٹ کی طرف نظر آتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر کانفلکٹ والا ایک گروپ موجود ہے، اب بھی موجود ہے. علی بن گنڈا پور نے تو باقاعدہ پہلا پتھر پھینک دیا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کی تقریب خلف برداری میں شرکت نہیں کی، تو باقاعدہ محاذرے کا آغاز انہوں نے کر دیا. دوسرا انہوں نے کام کیا، ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی ہمیں اتنے کروڑ روپے فوراً دے دو، ہمارا 1 مہینے کا خرچہ چاہیے. تو ایک طرف خیبر پختونخوا دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، خزانے میں پیسے نہیں ہے، دوسری طرف ان کا وزیر اعلیٰ وفاق کے ساتھ محاذرہ ہی کر رہا ہے اور بغاوت کی ایک پرسیپشن بلڈ کر رہا ہے. تو صوبے کے اخراجات چلانے کے لیے ان کو 169 ارب روپے کی ضرورت ہے جو وہ وفاق سے مانگ رہے ہیں. تو خرچے کے لیے آپ وفاق کے محتاج ہیں اور آنکھیں آپ دکھاتے ہیں، یعنی جس کا کھانا اسی کو گھورنا، اسی کو کہتے ہیں نا. تو وہ تو اپنا ایک جو انہوں نے ہاکسس کا فیس ماسک پہنا ہوا ہے وہ تو وہ شو کر رہے ہیں. تو شاید یہ پی ٹی آئی ابھی جو ہے وہ 50-50 ہے، یا ڈول پالیسی کے تحت چل رہی ہے، اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی پالیسی جو کہ دوسروں کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے، اب اس پر خود یہ چلنا شروع ہو گیا. اب علی بن گنڈا پور اور پی ٹی آئی کے لوگ جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے کہ یہ اپنے مقدمات ختم کرانے آئے ہیں، اور خود بھی آ کر وہی کام کر رہے ہیں. علی بن گنڈا پور نے بھی 1 ہفتے کا ٹائم دیا پولیس کو کہ ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات ختم کر دو، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. کل انہوں نے ایک اچھا کام کیا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف ایک ایس پی کی شہادت ہو گئی تھی، تو ان کے وہ گھر گئے، ان کے بچوں کو انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. تو اب جو تحریک انصاف ہے باقاعدہ یہ کمپین چلا رہی ہے کہ فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں. تو اسے کہتے ہیں اچھے بچے بننا. تو پی ٹی آئی والے اچھے بچے بن رہے ہیں. اب ان کے قائد محترم بھی اچھے بچے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے، یا وہ صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں. جیل سے باہر آنے کے لیے انہوں نے یہ ماسک پہنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو ماسک پہننے کی بھی عادت ہے، اور انہوں نے دکھا بھی دیا ماسک پہن کے کہ ہم وقت آنے پہ اپنا چہرہ بدل سکتے ہیں. تو اب ایک نیا چہرہ پی ٹی آئی لانچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ چہرہ سافٹ چہرہ ہے، یعنی سافٹ امیج کے ساتھ کہ جی ہم نے اپنی ماضی کی ساری باتیں بلا دی ہیں، اب جو ہے زرداری عمران بھائی مولانا فضل الرحمان عمران بھائی. تو اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مستقبل میں بہت اچھی اور سلجھی جماعت کے روپ میں آپ کے سامنے آئے گی، اور کوئی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گی. مجھے ایسا لگتا ہے. تھوڑی بہت جو ہے وہ ٹائم پٹاس جاری رہے گی، لیکن کوئی بڑی لڑائی ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کل وزیر اعظم شہباز شریف نے خلف اٹھانے کے فوراً بعد جو اجلاس کیا، وہ IMF کے ساتھ معاملہ طے کرنے اور اپنی جو اکنامک ٹیم ہے اس کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے
اپنے معاملات کو فوری طور پر سیدھا کرنے کی کوشش کی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنے کام سے لگ گئی ہے۔ تو ایک اسحاق ڈار صاحب کی جعلی آڈیو جو ہے وہ مارکیٹ میں زیر گردش ہے۔ بظاہر یہ آڈیو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کل آڈیوز اس قسم کی لیک ہو بھی جاتی ہے، جو گفتگو اور کانٹینٹ ہے وہ ریلیونٹ ہے، اور ظاہر یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کام بھی عادل راجہ نے کیا، جو فتنہ فساد پھیلانے کا ماسٹر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اسحاق ڈار کی آڈیو ہے جو آرمی چیف کے خلاف باتیں کر رہا ہے، جنرل حافظ عاصم منیر کے خلاف۔ تو میں نے اس آڈیو کو بڑے غور سے سنا ہے، تو یہ آڈیو ایک تو موجودہ حالات سے بالکل میچ نہیں کرتی، یہ آج کے حالات و واقعات کے ارد گرد نہیں گھومتی۔ کسی آرمی چیف کی اتنی بدنامی، بےزتی، گالی نہیں پڑی بائی نیم جو اس کو پڑھ رہی ہے۔ پیپل یوز ٹو ناٹ ایون نیم آرمی چیف، اتنی اس کا رکھ رکھا ہوتا تھا۔ یہ اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہی نوز کہ واٹ از ہیپننگ بٹ ہی ڈزنٹ نو واٹ از دا کاز یہ ہے۔ مجھے ڈے ون میں بتا دیا گیا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ I've seen people، شاہد خاقان جو جیل گیا ہے، مفتاح گیا ہے، جڑے جڑے بندے نے میں منافقت کی نا پارٹی اندر کی، سارے بیچارے نے سفر کیتا ہے۔ یہ جڑے 2017 دے وچ کوئی جڑے سا ہواواں لگے پھردے سن، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگلے سال ڈیڑھ سال ایوری باڈی سفرڈ۔ میں اپنے بندے کی گل کر رہا ہوں، یہ بھی وہ کو بتا حال ہے، اور ہور ہوئے گا if he doesn't behave۔ یہ کوئی پرانی آڈیو ہو سکتی ہے جس میں وہ شاہد خان عباسی اور مفتاح اسماعیل کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ آج کل دونوں irrelevant ہیں، اور یہ اس وقت کی ہو سکتی ہے جب 2017 میں شاہد خان عباسی اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل دونوں حکومت میں آئے، اور پھر 2018 میں جب حکومت چلی گئی اور یہ دونوں جیل میں گئے، نیب نے ان کو پکڑا، اس وقت اسحاق ڈار صاحب پاکستان سے باہر جا چکے تھے۔ تو یہ گفتگو وہاں انہوں نے کسی محفل میں، نجی محفل میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہوگا کہ جو لوگ 2017 کے بعد بہت اتراتے پھرتے تھے، جن میں ان کے اپنے ساتھی شاہد خان عباسی اور مفتاح اسماعیل تھے، تو یہ دونوں اس میں نظر آئے۔ تو ایک اور وجہ اس میں سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیوں شاہد خان عباسی اور مفتاح اسماعیل اب مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے۔ وجہ اسحاق ڈار صاحب ہے، وجہ کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے، وجہ صرف اور صرف اسحاق ڈار ہے۔ اسحاق ڈار اگر پاکستان واپس نہ آتے، ان کو وزیر خزانہ نہ بنایا جاتا، تو شاہد خان عباسی اب بھی پارٹی کا حصہ ہوتے اور مفتاح اسماعیل اب بھی پارٹی کا حصہ ہوتے۔ یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ فوج سے تعلقات میں خرابی کا ایک بڑا جو سبب تھے وہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اور اسحاق ڈار سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے وہ پارٹی کے لیے مفید نہیں تھے۔ تو شاید یہی وجہ ہے اس آڈیو کے مطابق، اور اس کو یہ جوڑنا کہ یہ موجودہ آرمی چیف کے بارے میں ہے، اور شاید اسحاق ڈار صاحب نے یہ آڈیو اس لیے لیک کرائی ہے یا ان کی پارٹی نے کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ تو ساری باتیں بکواس ہیں۔ یہ فیک آڈیو اور فیک نیریٹو بلڈ کرنے کی جو کوشش ہے نا، ایک یہ اب دوبارہ سے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا، کیونکہ اور کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے۔ یہ حافظ عاصم منیر کے بارے میں بالکل نہیں ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک بڑے سینئر صحافی شاہین صباحی صاحب نے اس پہ تبصرہ فرما دیا ہے کہ یہ تو واقعی اسحاق ڈار کی آڈیو، اور اس کا مطلب یہ ملک سے بھاگنا چاہتا ہے۔ تو شاہین صباحی صاحب سے یہ توقع تو بالکل نہیں ہے کہ وہ کسی خبر کی تحقیق نہیں کرے گا۔ صحافی کا تو کام ہوتا ہے جا کے اس کی پہلے تحقیق کرے، چھان پٹک کرے۔ تو یہ ان کو گفتگو سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا موقع محل کیا ہے۔ تو موقع محل وہ نہیں ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آڈیو لیک درست نہیں ہے کہ یہ حافظ عاصم منیر کے حوالے سے، اور شاہین صباحی صاحب کو اپنی تصحیح فرما لینا چاہیے۔ اسی طرح کی ایک پرانی آڈیو علی امین گنڈا پور کی بھی کچھ لوگوں نے اپنے ویلاگ کی زینت بنائی اور کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد گالیاں نکال رہے ہیں، یہ ان کی ایک پرانی آڈیو ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پروپیگنڈا جعلی خبروں اور جعلی آڈیوز کے ارد گرد بھی گھوم رہا ہے۔ اب تک اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے۔